میں اور ارمان یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ مجھ پر جان چھڑکتا تھا اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس کو پسند کرتی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ شادی کروں گی تو صرف اور صرف ارمان سے، لیکن میری ماں تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر میری گال پر پھیلے تھے۔ میری ماں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا، وہ صرف اور صرف تم سے محبت کے دعوے کر سکتا ہے۔ اگر وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہوتا تو ابھی تک رشتہ لے کر کیوں نہیں آیا؟ یقین مانو، آریان تمہارے لیے بہترین لڑکا ہے۔ ایک تو وہ اپنے گھر کا بچہ ہے، تمہارے اپنے چچا کا بیٹا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ لیکن آریان کا نام آنا تھا کہ میرا تو پارا ہائی ہو گیا، مجھے چڑسی ہونے لگی۔ آریان کا نام جب بھی میرے سامنے آتا تھا میرا بلڈ پریشر گویا ہائی ہو جاتا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں پلیز میرے سامنے آریان کا نام مت لیا کیجیے، مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ نہ مجھے وہ پسند ہے اور نہ ہی مجھے اپنے چچا چچی سے کوئی خاص لگاؤ ہے۔ جب میں اس کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتی تو کیوں میرے ساتھ زبردستی کیے جا رہی ہیں؟ میں یہ سب باتیں اپنی ماں سے بول ہی رہی تھی کہ جب دروازے پر مجھے اپنے ابا کے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ میرے ابا کمرے میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ پڑھنے والا وہ لڑکا تمہارے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، بلاؤ اسے کل، میں اسے ملنا چاہوں گا۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ بات سن کر میں جی بھر کے شرمندہ ہوئی تھی۔ میرے والد اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ میں بیٹھ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ میں سچ میں ارمان پر جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ میری ماں بھی وہاں سے جا چکی تھی اور غصے سے مجھے دھکا دے کر صرف اتنا بولی تھی کہ اب تو تمہارے کلیجے تک سکون اتر گیا ہوگا نا؟ ارے ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ ایک ہم ہوتے تھے، باپ کے سامنے اپنی من مرضی کے لڑکے پیش کر رہی ہوں۔ کیا اسی خاطر تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا کہ تم وہاں پر جا کے لڑکے تاڑتی پھرو؟ میری ماں مجھے یہ سب کچھ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں خاموشی سے کتنی دیر بیٹھ کر روتی رہی۔ پھر موبائل اٹھا کر ارمان کو کال کرنے لگی۔ جیسی ارمان نے کال اٹھائی، پیچھے لڑکے لڑکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، شور مچایا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو ارمان کہنے لگا کہ ارے کچھ نہیں یار، دوست کے ہاں پارٹی تھی تو وہیں آیا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایک لڑکی کی بھی آواز آئی جو کہہ رہی تھی کہ ارمان آؤ نا، ڈانس کریں۔ مجھے الفاظ پہ غصہ آ چکا تھا، میں رونا بھول چکی تھی۔ کہنے لگی، ارمان یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کون لڑکی آپ کو ڈانس کی پیشکش کر رہی ہے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کس قدر قرض سے گزر رہی ہوں اور اب پارٹی انجوائے کر رہی ہیں۔ میری بات سن کر ارمان فوراً شور سے دور آ چکا تھا۔ کہنے لگا، ارے بابا سوری، دوست اگر مجبور نہ کرتا تو بالکل بھی نہ آتا۔ بتاؤ میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں روتی ہوئے اسے بتانے لگی کہ آج میرے چچا ہمارے ہاں آئے تھے اور انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے آریان کے لیے میرے رشتہ مانگا ہے۔ میرے ماں باپ تو فوراً سے ہاں کرنے کو بھی تیار ہو گئے ہیں، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور مرد کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میری یہ بات سن کر ارمان غصے سے بولا تھا کہ خبردار، جو تم نے میرے سامنے کسی اور کا نام بھی لیا تو تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں آج شام کو ہی تمہارے ہاں رشتہ لے کر آؤں گا، سمجھی؟ اپنے ماں باپ کو بتا دو، اور رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ارمان کے جلد الفاظ مجھے ڈھارس بندھا چکے تھے۔ ہاں، یہی میری زندگی کا پہلا لڑکا تھا جس کا ہاتھ پکڑ کر میں گھنٹوں تک پیدل چلا کرتی تھی، جس کے کندھے پر سر رکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ اب مجھے بس شام ہونے کا انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ارمان میرے ماں باپ کو بے حد پسند آئے گا۔ ہم بھی انہی کی طرح امیر خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ شام کو میں ایک ہلکے گلابی رنگ کے فراک اور سفید ٹراؤزر کے ساتھ شفون کا دوپٹہ کر کے سادگی سے ہی تیار ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگا چکی تھی۔ میری ماں مجھے سرسری سی نظر ڈال کر جا چکی تھی اور ڈھکے چھپے الفاظ میں
میرے والد کو بھی بتا چکی تھی کہ وہ لڑکا آج ہمارے ہاں ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ شام کو 5 بجے ارمان اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آ چکا تھا۔ میں تیار کھڑی آخری مرتبہ اپنے آپ کو آنے میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے ان کے سامنے اتنی چائے اور لوازمات کی بھری ٹرے لے کے جاؤں گی کہ تبھی نہ جانے کیوں میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے ایسے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، ایسا لگا کہ چکرا کر گر جاؤں گی۔ اگر میں فوراً ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا نہ دیتی تو یقیناً پیچھے کو گر جاتی۔ شاید بے تحاشا ٹینشن لینے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی تھی۔ مجھے چکر سے آنے لگے تھے، اکثر ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ میں کافی حساس قسم کی تھی، کسی بھی بات کی زیادہ ٹینشن لے کر تو میرا سانس اکھڑنے لگتا اور پھر مجھے یوں ہی چکر بھی آنے لگتے تھے۔ ابھی ارمان اور اس کے ماں باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب مجھے بلایا گیا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھی تو کہنے لگے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیٹی ہے آپ کی۔ میری والدہ ارمان کے والدہ سے بات کر رہی تھی۔ ان کے لہجے سے مجھے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمان کی فیملی میرے ماں باپ کو بے حد پسند آئی ہے۔ لیکن تبھی میرے والد صاحب نے ارمان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میرا دل پوری قوت سے دھڑکا تھا۔ میرے والد ارمان سے کیا کہنے والے تھے؟ وہ ارمان کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ مجھے انجانے سا خوف ستانے لگا، جیسے کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ میرے ابا ارمان سے کہہ رہے ہوں گے۔ آدھے گھنٹے تک یہ دونوں باتوں میں مشغول رہے۔ جب ارمان واپس آیا تو اس کا چہرہ بالکل جذبات سے عاری تھا، مجھ سے تو نظریں تک نہیں ملا رہا تھا۔ اسی سے اپنے والدین سے کہنے لگا کہ اٹھے ماما، بابا چلتے ہیں۔ اس کے ماں باپ بھی حیران تھے، میں بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ میری نظریں میرے والد کے چہرے پر تھیں جو بے تاثر چہرہ لیے پیچھے کھڑے تھے۔ ارمان ان کو لے کر وہاں سے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے دوڑی۔ میرا دوپٹہ میرے سر سے نیچے گر چکا تھا۔ میں ارمان کا بازو پکڑ کر کہنے لگی کہ ارمان کیا ہوا ہے، ایسے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ اپنے بازو کو مجھ سے چھڑوا کر کہنے لگا کہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ ایک نظر میرے باپ پہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میرا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ ہر طرح سے مجھ سے قطع تعلق ہو گیا اور میں ذہانی ہو کر چلا کر اپنے باپ سے سوال کر رہی تھی، یہ کیا کہا آپ نے ارمان کو؟ آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا آپ نے کہ مجھ پہ جان نچھاور کرنے والا وہ لڑکا مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ یقیناً آپ نے اس کے دماغ میں کوئی تو ایسا زہر ضرور بھرا ہوگا جو وہ میرے ساتھ یوں کر کے گیا ہے۔ ارے میں تو اس لڑکی کی محبت میں اس کی دیوانی ہو چکی تھی، یہ بھول گئی کہ میں بات کس سے کر رہی ہوں۔ ارمان کہہ کر گیا تھا کہ تم ایسی ہو۔ اس کے لہجے میں مجھے جو حقارت دکھائی دی تھی، نہ جانے میرے باپ نے میرے بارے میں اسے ایسا کیا بتا دیا تھا کہ وہ مجھے اتنا حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر گیا تھا۔ میں بھی چلا کر بول رہی تھی کہ تبھی میری ماں آگے بڑھی، مجھے حلق سے پکڑ لیا، کہنے لگی، خبردار جو تم نے ایک لفظ بھی مزید اپنی زبان سے ادا کیا، میں تمہارے حلق سے تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ تمہارے سامنے تمہارا باپ کھڑا ہے جسے تمہیں بولنا سکھایا، تمہیں انگلی پکڑ کر چلایا۔ میرے ابا آگے بڑھے تھے، میری ماں کا ہاتھ میری گردن سے چھڑوایا تھا۔ میری ماں کو دور چھٹک کر نیچے گرا ہوا دوپٹہ اٹھا کر میرے سر پر اڑایا۔ میں رو رہی تھی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے باپ نے دوپٹہ میرے سر پر اڑایا، میری آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں صرف اتنا بولے تھے کہ میں نے کہا تھا یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، تمہاری پسند کو دیکھ لیا نا، یہ لڑکا تمہارے ساتھ 2 قدم نہیں چل سکا، تم اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا چاہتی ہو، تمہارے لیے آریان ہی بہتر ہے۔ کل تمہارے چچا اور چچی آ رہی ہیں رسم ادا کرنے کے لیے، امید ہے کہ تم ہماری لاج رکھو گی۔ میں روتی رہ گئی، کہنے لگی کہ میں اس آریان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ دراصل میرے چچا اور میرے والد دونوں آپس میں بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے پر جان تک نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ چچا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ کر جائیں، لیکن اچانک کیوں مجھے شروع سے ہی
चची अच्छी नहीं लगती थी और ना ही आर्यन। मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मैंने कुछ भी ना खाया, रोती रही, ये कहती रही कि किसी राह चलते सड़क छाप लड़के से मुझे ब्याह दे, लेकिन आर्यन के साथ मत बहन, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक खौफ था। मैंने जो कुछ आर्यन के साथ कई साल पहले किया था, मुझे डर था कि कहीं वो उसका बदला ही ना मुझसे ले ले, और फिर मेरी उस गलती की वजह से वो जिस अताब का शिकार हुआ था, मेरे लिए वो शर्मिंदगी का बायस था। अगर बिलफर्ज मेरी शादी आर्यन के साथ हो भी गई और मैं यकीन के साथ घर से बाहर निकली, तो लोग क्या कहेंगे? मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगी कि मेरी शादी हुई भी तो वैसे लड़के से। कहीं ना कहीं आर्यन के बाद की जिम्मेदार मैं थी, लेकिन मैं तस्लीम करती हूँ, क्योंकि उस रात में इतना रोई थी कि मेरे दिमाग में शदीद दर्द की टीसें उठने लगी। मेरे नाक से खून आने लगा। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। अभी भी मेरे नाक से मुसलसल खून आ रहा था और कान में भी रुई रखी गई थी। डॉक्टर का कहना था कि मैंने इस कदर ज्यादा टेंशन ली है कि मेरे दिमाग की नस फट चुकी है। मेरे वालिद और वालदा तो रो रो कर हलकान हो चुके थे। मेरे वालिद मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे कि बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? लेकिन मैं अपना मुंह फेर चुकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनको अपनी मोहब्बत का कातिल समझ रही थी। ये जानते थे कि मैं किस कदर हसास हूँ, ज्यादा डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बावजूद ये लोग मुझे अजियत पर अजियत देते थे। कहने को तो मैं उनकी इकलौती औलाद थी और मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया था। मैं घर तो आ चुकी थी और उसी रोज मेरे चचा से चची और आर्यन भी आए थे। मैं जिस कमरे में लेटी थी वो सभी वहीं पर आकर उन लोगों को देखकर मैं जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। मेरे चचा मेरे पास आकर बैठ गए, लेकिन मैं जरा भी नहीं बोली थी। ये सिर्फ और सिर्फ आर्यन की नफरत थी जो मुझे इस कदर बागी कर रही थी, जबकि आर्यन को कमरे में आता हुआ मैं देख चुकी थी। ये बचपन से ही मुझे जहर लगता था, क्योंकि मैं जिस कदर हसीन थी आर्यन उतना ही बस माधवी सी शक्ल और सूरत का मालिक था, और रंग भी बस ठीक ही था। नए नक्श अपनी माँ पर जाने की वजह से वो कुछ खास कशिश न रखता था। फिर एक मरतबा जब उसने मेरी गुड़िया को उठाकर उसके दूर फेंक दिया था, तो मैंने कैंची लेकर उसके बाल काट दिए थे। घर में खूब हंगामा हुआ था, मगर मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था। सिर्फ आर्यन की शामत आई थी। मुझे कहीं ना कहीं आर्यन से डर भी लग रहा था कि कहीं वो मुझसे उसका बदला ही ना ले ले। डरते डरते मेरा रिश्ता भी तय कर दिया गया और शादी की डेट भी फिक्स कर दी। चचा की तबीयत खराब थी, सिर्फ निकाह भी तो किया जा सकता था, लेकिन रुखसती ही क्यों? ना पहले मेरी चली थी और ना अब चलने वाली थी, क्योंकि अब्बा को मुझसे ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत थी। यूं एक माँ के वक्फे के बाद मेरी और आर्यन की शादी कर दी गई। मैं रुखसत होकर चचा के घर आ गई। मुझे आर्यन के कमरे में बिठा दिया गया और मैं कई तरह के वसवसों का शिकार थी। रो रो कर बुरा हाल था। रोने से मेरे दिमाग में दर्द की टीसें उठने लगी थी। न जाने मुझ पर कैसे सतन तोड़ता। आर्यन कमरे में आकर मुझसे कोई बात नहीं की थी। खामोशी से बेड की दूसरी जानब आकर बैठ गया, फिर अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर आगे बढ़ा दी। वो मुझे हाथ नहीं लगा रहा था। मैंने उसकी वो अंगूठी उठाकर गुस्से से फेंकी तो जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर लगी। मखमली डिबिया का लगना था कि शीशा टूटकर आधा गिर चुका था। शोर की आवाज सुनकर बाहर चचा चची भी आ चुके थे। ये क्या हो गया? क्या टूटा? तुम दोनों ठीक तो हो? बदले में आर्यन ने मुझे बस घूर कर देखा था और कहा था कि कुछ नहीं, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। उसके बाद वो गुस्से से मेरी तरफ पलटा था। मेरे सामने बैठकर कहने लगा कि तुम्हारी मेरे साथ जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस घर में मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ काया जान की वजह से खामोश हूँ, वरना तुम जैसी बदतमीज लड़की को कैसे सीधा करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर तो मैं घबरा भी चुकी थी। उस रोज मैंने आर्यन को खुद से दूर रहने का ही कहा था, मगर ये मुमकिन ना था। कोई भी मर्द पहली रात हाथ से जाने नहीं दे सकता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने मुझे बेबस कर दिया था। शोर भी नहीं मचा सकती थी, वरना घर वाले जमा हो जाते और मुझे शर्मिंदगी होती। अगली सुबह जब उठी तो तबीयत काफी खराब महसूस हो रही थी, लेकिन वलीमा था
مشکل میں مہمانوں کے سامنے مسکراتی رہی۔ آریان سب کے سامنے انتہائی نرم تھا، لیکن کمرے میں آ کر بالکل سنجیدہ ہو جاتا۔ میں بھی اس کے ساتھ خوش نہ تھی، لیکن چچا چچی اور میرے ماں باپ بہت خوش تھے۔ اس کے بعد آئے روز کہیں نہ کہیں سے کھانے کی آفر آئی رہتی اور ہم لوگ خاصے مصروف ہیں۔ ایک روز جب میں اور آریان واپس آ رہے تھے تو ایک مرتبہ پھر میرے دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ درد اس قدر شدید تھا کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ میں درد سے چلانے لگی۔ آریان کہنے لگا کہ کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ لیکن میں کہنے لگی کہ میری عارضیت کا ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، تو میری زندگی میں نہ آتے تو یہ تکلیفیں بھی نہ ہوتی۔ میری یہ بات سن کر آریان خاموش ہو چکا تھا۔ پھر ہلکی آواز میں کہنے لگا کہ میں تو تمہاری تکلیف کو کم کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں آیا ہوں۔ خیر، تم کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا ذکر کیا اور پھر آریان کے ساتھ کمرے سے باہر چلے گئے۔ نہ جانے مجھے کیا تھا، جب بھی ٹینشن لیتی تھی کیوں اس قدر دماغ درد کرتا تھا، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ خیر، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں زیادہ ٹینشن نہ لیا کروں، تبھی میرے ناک سے اور کان سے خون آتا ہے۔ میں اور آریان جب اسپتال سے باہر نکلے تو اسپتال کے باہر مجھے ارمان ملا تھا، جو شاید اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ شاید اس کی ماں بیمار تھی، لیکن اس روز اسپتال سے واپس آ جانے کے بعد جب میں نے دوائی لی تو مجھے اپنی طبیعت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتی محسوس ہونے لگی۔ رات کو کھانے کے ساتھ شوہر مجھے زبردستی دوائیں دینے لگا۔ جیسے میں نے اس کی دی ہوئی دوائی لینا شروع کی تھی، میری حالت کافی خیر رہنے لگی تھی۔ ہر وقت میں سوئی رہتی۔ میرا کھانا پینا سب کچھ آریان دیکھ رہا تھا۔ ایک روز جب میں صبح اٹھی تو پورے بیڈ پر میرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میرے لمبے گھنے بال میرے سر سے بڑی تیزی سے جھڑ رہے تھے اور یہ بات مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے سر میں ایسا درد تھا جیسے کوئی ایک بال نوچتا رہا۔ میرے جسم پر جگہ جگہ سرخ نشان تھے، جیسے کسی نے مجھے بے دردی سے مارا ہو یا پھر مجھے کاٹا ہو۔ بظاہر تو آریان میرا کافی خیال رکھنے لگا تھا، لیکن میں اسے شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ میں رو رو کر کہنے لگی کہ یہ تو مجھے رفتہ رفتہ زہر دے کر مارنا چاہتے ہو، جو دوائی نہیں، ظاہر ہے تم مجھے اپنے بچپن کا بدلہ لینے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ جب سے میری شادی ہوئی ہے تم تو مجھے مریض بنا کر ہی دم لوگے۔ ایک روز جب میرے والد میرے گھر آئے تو میری حالت ان سے دیکھی نہ گئی۔ جب تک گھر پہنچے انہیں دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ گر گئے۔ فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ انہیں کسی بھی طرح کی ٹینشن نہ دی جائے۔ یہ سن کر تو میں مزید رونے لگی تھی۔ ایک دم سے مصیبتوں پر مصیبتوں نے جیسے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ میں تو انہیں آریان کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً کہنا پڑا کہ آریان نے مجھے خوش رکھ رہا ہے۔ میرے ساتھ دوائیوں کے معاملے میں سختی برتتا تھا۔ جتنی بھی دوائیں تھی سب پر لیبل ہٹے ہوئے تھے، نہ جانے کس چیز کی دوائیاں تھیں۔ اس روز بھی میں اپنے ابا کو کال کر کے بتانے لگی تھی، جب زبردستی مجھے پکڑ کر آریان نے دوائیاں دی تھی اور یہ کہا تھا کہ کیوں اپنے باپ کو مارنا چاہتی ہوں، جانتی بھی ہو تم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے میں نے آریان کی حالت پر غور کرنا شروع کیا۔ وہ سخت مزاج ضرور تھا، لیکن مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ لیکن میرے بال کیوں نوچتا رہتا تھا، جیسے بچپن میں میری گڑیا کے نوچتا تھا؟ ٹھیک ویسی اب وہ میرے بالوں کو خراب کر رہا تھا۔ میرے جسم پر مجھے سلانے کے بعد کاٹا کرتا تھا۔ اس روز جب میں الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تاکہ کچھ روز اپنے میکے رہوں، تو تب بھی ایک جانب طے شدہ کپڑوں میں مجھے رپورٹ ملی، جسے پڑھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے تو بریسٹ کینسر تھا، اور یہ اب کا نہیں تھا بلکہ میری شادی کے پہلے کا تھا۔ میں رپورٹ دیکھ ہی رہی تھی جب آریان آ گیا اور اس نے مجھ سے رپورٹ چھین لی۔ میں اسے تصدیق کرنا چاہتی تھی، میں رو رہی تھی، اور اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں بریسٹ کینسر ہے، یہ تم سے بات بہت پہلے چھپائی گئی ہے۔ تم اس لیے 1.5 سال سے اس بیماری میں مبتلا تھی۔ گھر والے جانتے ہیں، لیکن صرف تم سے اس بات کو پوشیدہ رکھا گیا۔ میں رو رہی تھی جب آریان نے بتایا کہ ارمان کو بھی تمہارے والد نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں بریسٹ کینسر ہے۔ اس نے تو تمہارے والد کی پوری بات بھی نہیں سنی،
اور یہ کہا کہ میں اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں. اس بیمار لڑکی کا میری زندگی میں کیا کام؟ ہم سب صرف اور صرف تمہاری بھلائی چاہتے تھے. آریان مجھے سمجھا رہا تھا. میرے لیے یہ ماننا مشکل تھا. پھر میں اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے ان سے شکوہ بھی کیا کہ آخر کیوں میری بیماری کو مجھ سے چھپایا گیا. میرے والد مجھے سینے سے لگا کے رونے لگے اور بولے, بیٹا مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا. تم بہت جلد بہتر ہو جاؤ گی. ہم سب تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے. اس وقت میرے ماں باپ, میرے چچا چچی اور آریان سبھی میرے پاس موجود تھے اور ان سب کی موجودگی میں خود کو بہت مضبوط محسوس کر رہی تھی. میں نے بھرپور طریقے سے اپنا علاج کروانا شروع کیا کیونکہ میں زندہ رہنا چاہتی تھی, مرنا نہیں چاہتی تھی. اور پھر 3 سال کے عرصے میں مکمل صحت یاب ہو گئی. اس سارے عرصے میں میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا تھا. کبھی بھی کسی چیز کو ہم بالکل غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے لیے بہترین ہوتی ہے, کیونکہ نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے.